أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے ہم تمام کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اتنی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ اگر آدمی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کھانے پینے کی لائن کی نعمتیں بھی اللہ نے دی، پہننے اوڑھنے کی نعمتیں اللہ نے دی، جسمانی بھی تمام نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی اور روحانی نعمتیں بھی اللہ ہی نے عطا فرمائی. ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت اللہ پاک نے ہم تمام کو محنت کرنے کی عطا فرمائی. آپ دیکھو تو ساری دنیا محنت میں لگی، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی. ارے بولو محنت کرتے ہیں کہ نہیں؟ سب محنت میں لگے. اب دوستو بزرگوں، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے آیا ہماری محنت انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے. اور اگر ہماری یہ محنت کی نعمت انبیاء علیہ السلام کی بتلائی ہوئی زندگی سے ہٹ کر ہے تو ہم کو اپنی محنت کا رخ بدلنا پڑے گا. مثلا ایک آدمی کو بمبئی جانا ہے اور بولو دہلی کی ٹرین میں بیٹھ گیا، بولو بمبئی پہنچ سکے گا؟ نہیں. جانا ہے اس کو بمبئی، لیکن بھول سے بیٹھ گیا دہلی کی ٹرین کے اندر، اور اگر کسی نے بتلا دیا بھائی صاحب یہ ٹرین بمبئی نہیں جائے گی، تو جو پہلا اسٹیشن آئے گا وہاں اتر جائے گا. اگر اس کی بات کو سن کر کہ بھائی صاحب یہ ٹرین دہلی جائے گی بمبئی نہیں جائے گی، اگر اس کی بات کو مان کر اپنی ٹرین کو بدل دیا تو بولو منزل تک پہنچ جائے گا کہ نہیں؟ اور اگر اس نے اس کی بات کو نہیں مانا اور ضد پر اڑا رہا کہ نہیں یہ تو بمبئی ہی جائے گی، اگر یہ اپنے ضد پر اڑا رہا اور اپنی رفتار پر چلتا رہا، بولو بمبئی پہنچ سکے گا؟ نہیں. ایسے دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے ہم تمام کو آخرت کے بنانے کے لیے دنیا میں پیدا کیا. اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں تو انشاءاللہ منزل تک اللہ پاک پہنچا دے. اور اگر ہمارا رخ بدل گیا اور انبیاء علیہ السلام کی بدلائی ہوئی زندگی سے ہٹ کر اگر میں اور آپ زندگی کو گزارتے ہیں تو اللہ پاک نے ابھی ہم کو موقع دیا ہے اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرنے. ایک آدمی دنیا سے مر کر کے چلا جائے، بولو اس کے بعد اس کی دنیا کی زندگی دوبارہ تو نہیں ملے گی، بلکہ ایک سبحان اللہ کا موقع بھی نہیں ملے گا. میں اور آپ اپنی زندگی کو ٹٹولیں، کسی کے 40 سال، کسی کے 50 سال، کسی کے 60 سال، کوئی دعوت کی محنت میں لگنے کو 20 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، لیکن ابھی بھی زندگی کا رخ نہیں بدلا. تو دوستو بزرگوں، یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرنے کی یہ محنت. اچھا، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے؟ ساری دنیا کے بیچ میں انبیاء علیہ السلام کی ایک ہی دعوت ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں اس کلمے کو پڑھ لو، اللہ پاک دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنائے. اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اور کلمے کے یقین بنانے کی محنت سے انبیاء علیہ السلام مشترکہ دعوت دے کر گئے، اے لوگوں اس کلمے کو اپنی زندگی میں اتار لو.
اور ایمان اور یقین کی جڑوں کو مضبوط کر لو، اللہ پاک دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیابی دے گا۔ اور اگر ہماری محنت نہ رہی، ہم نے صرف کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اس کلمے کے پیچھے اپنی محنت کو صحیح نہیں لگایا تو یہی زندگی گزر جائے گی، اور بغیر محنت کے ایمان دنیا میں آنا بولو مشکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جماعت آئی دیہات کے رہنے والوں سے، اور وہ کہنے لگے قالت الاعراب آمنا، ہم تو ایمان میں داخل ہو گئے، ابھی تو مسلمان ہوئے، ایمان پر محنت نہیں ہوئی، اور ایمان تو بولو محنتوں کے بعد آتا ہے۔ ایک آدمی آج تک جو کچھ ہوا اللہ ہی نے کیا، اور اس وقت میں جو کچھ ہوتا ہے بولو کون کرنے والا ہے؟ اللہ۔ اور آئندہ جو کچھ ہوگا بولو کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ لیکن وہ محنت کے نتیجے پر آئے، تو وہ دیہات کی جماعت آ کر کہنے لگی قالت الاعراب آمنا، ہم تو ایمان میں داخل ہو گئے۔ اللہ پاک نے، جو کہ اللہ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو اللہ جاننے والے، اور دلوں میں چلنے والے وسوسے کو بھی بولو کون جاننے والے؟ ہمارے ساتھ لیٹنے والی بیوی کو پتا نہیں، ہمارے پارٹنروں کو پتا نہیں، ہمارے ساتھ سفر کرنے والے، سیٹ پر بیٹھنے والا، ایک ہی سیٹ پر 3 آدمی بیٹھے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کیا خیالات چلتے ہیں بولو کوئی جاننے والا ہے؟ نہیں۔ دلوں کے خیالات کو کون جاننے والا؟ ایک وکیل اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک بیٹے نے اپنے باپ کی شکایت کر دی، ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ میرے ابا، میرے والد میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا، لیکن بیٹے نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ میرے والد میرے روپیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے کہا تھا ابا کو بلا کر لاؤ۔ اب وہ تو سچائی کا زمانہ ہے، بیٹے گئے ابا کے پاس، ابا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد فرماتے۔ ابا جان نے پوچھا کہ بیٹے کیا بات ہو گئی؟ تو جھوٹ اور غلط کا معاملہ تو تھا نہیں، انہوں نے صاف کہہ دیا ابا جان میں نے شکایت کی، آپ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا۔ اب بولو باپ تو باپ ہی ہوتا ہے۔ اب دونوں باپ بیٹے چلے، لیکن باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ جو احسان کے معاملہ کیا ہے اس کو دل ہی دل میں اشعار کی شکل میں بنانا شروع کر دیا۔ وہ تو شعر شاعری کا زمانہ تھا، ارے وہ قرآن کا معجزہ ہے، اس وقت کے اندر لوگ شعر شاعریاں کرتے تھے، اللہ پاک نے اس کے مقابل کے اندر قرآن پاک کو اتار کر کے قیامت تک کے لیے چیلنج دے دیا، اگر تم سب مل کر قرآن پاک کی ایک سورت بلکہ ایک آیت بھی بنا نہیں سکتے، ارے بولو کوئی بنا سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن کا معجزہ دیا، لیکن انہوں نے شعر شاعری چونکہ ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، تو باپ اپنے بیٹے پر جو احسان کرتا ہے اس کو اشعار کی شکل میں بنانا شروع کر دیا۔ تمہارے وجود کا ذریعہ ہم بنے، تم تو چلنا بھی نہیں سیکھتے، ہم نے چلایا، ہم پینے میں سوئے اور تم کو سوکھے میں سلایا، ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان، یہ احسان۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو افتن نہ کہو اور اپنے ماں باپ کو جھڑکو نہیں، تو کیا کریں گے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے ماں باپ نے ہمارے ساتھ بچپن میں رحم کا معاملہ کیا تو بھی ہمارے ماں باپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا۔ بہت سال پہلے بروڈا کے اندر ایک حافظ صاحب
عصر کی نماز کے بعد باہر نکلے تو دیکھا ایک بیٹا اپنے باپ کی پٹائی کر رہا ہے. اللہ حفاظت کرے. اگر ہم نے صحیح محنت نہیں کی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر ہماری زندگی گزرے گی. تو حافظ صاحب جلدی سے دوڑے اور جا کر اس بیٹے کو کہا بیٹے یہ تیرا ابا ہے, یہ تیرا والد ہے, قرآن نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کو کہا ہے اور تو اپنے باپ کی پٹائی کر رہا ہے. تو جب حافظ صاحب پہنچے ہیں تو مارنے والا بیٹا ہے, مار کھانے والے باپ ہے. باپ نے حافظ صاحب کو روک کر کے یوں کہا حافظ صاحب چھوڑ دو, یہ تو میری پٹائی کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بھی اپنے والد کی پٹائی کی ہے. دنیا کے اندر اگر کسی چیز کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے تو جیسے باپ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ معاملہ کرے گا ایسی اس کے اولاد بھی بولو اس کے ساتھ معاملہ کرے گا. اب یہ تو اللہ کے نبی کے یہاں کیس پہنچ رہا ہے تو باپ بیٹے دونوں جا رہے ہیں اور باپ نے جو اشعار بنائے ہیں وہ دل ہی دل میں بنے, ابھی زبان پر بھی نہیں لائے اور کوئی خط اور کوئی قلم بند بھی کسی کاغذ میں کاپی میں نہیں لکھا. لیکن اللہ پاک تو ہر چیز کو بولو ارے بولو جاننے والے ہیں کہ ہم اس وقت کے اندر بیٹھے ہیں, ہمارے دلوں میں کیا خیالات چلتے ہیں بولو کون جاننے والا ہے. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اللہ کرے میری جان و مال اللہ کے دین کے تقاضے پر لگ جاوے. میں اور آپ تو نہیں جانتے لیکن اللہ پاک تو بولو ارے بولو سب کی نیت یہی ہے نا. ارے بولو نہیں ذرا کون کون یہ نیت کر کے آیا ہے کہ میری پوری جان پورا مال اللہ کے دین کے تقاضے پر لگاؤں, میں ذرا کھا چکا ہوں. ارے سبھی نیت تو کر لو. نیتوں کو جاننے والا بولو کون ہے اللہ. اب یہ دونوں پہنچے لیکن باپ نے جو اشعار بنائے تھے اس کا علم بولو کس کو ہے. ارے بولو اللہ کو علم. دنیا میں آج تک جو کچھ ہوا اللہ جاننے والے, اس وقت میں جو کچھ ہو رہا ہے بولو کون جاننے والے, اور آئندہ جو کچھ ہوگا اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا. لیکن دنیا نے ہم کو ایسے وساوس میں اور ایسے خوف میں مبتلا کر دیا کہ تھوڑی سی بات آ گئی اور تھوڑا سا امتحان آ گیا تو ہر آدمی ڈرنے لگا. ارے بولو ڈرنے لگے کہ نہیں. اگر اب گھر سے باہر نکلیں گے تو کیا ہو جائے گا. ارے بولو نہیں آپ, ارے بولو تو صحیح, مر جائیں گے. کیا بولو ڈر آ گیا. ارے بولو نہیں. جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے بولو کرنے والی ذات کس کی ہے. پوری دنیا میں کنٹرول ایک اکیلے اللہ ہی کا ہے. اللہ کے علاوہ تمام چیزیں مخلوق ہیں, نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. اور دلوں کے حالات کو اللہ جاننے والے, آنکھوں کی خیانت کو اللہ جاننے والے, روزانہ کا نظام کو بدلنے والے اللہ ہیں. اب یہ دونوں باپ بیٹے پہنچے. اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا اور بھیج کر کے یوں کہا یہ باپ بیٹے آپ کے پاس آئے ہیں اور باپ نے اپنے بیٹے کے احسان کے سلسلے میں اشعار بنائے ہیں. آپ سب سے پہلے اشعار سن لو اس کے بعد فیصلہ کرو. حالانکہ بولو باپ نے نہ قلم بند کیا نہ زبان سے کوئی لفظ نکالا, صرف دل ہی دل میں اشعار بنائے تھے. لیکن دلوں کے حالات کو جاننے والا کون ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کی خیانت کو اللہ جاننے والے اور دلوں کے حالات کو بھی اللہ ہی جاننے والے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے نبی نے اس والد سے یوں کہا جو اشعار آپ نے بنائے ہیں آپ پہلے ان کو سنا دو. آپ کو بڑا تعجب ہو یہ اللہ کے نبی کو کیسے اطلاع ہو گئی. لیکن چونکہ اللہ پاک تو ہر چیز کو جاننے والے. ارے بولو کالی رات میں کالی چونٹی چلتی ہے, کوئی نہیں دیکھنے والا,
گھر والوں کو بھی پتا نہیں کہ ہمارے گھر میں اتنی چونٹیاں ہو گئی، لیکن اس کی آہٹ کو سننے والا بولو کون ہے؟ اللہ پاک۔ یہ ہماری محنت کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تعلیمات ہے، اس لیے جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو بولو پہلا نمبر کیا ہے؟ ارے بولو ایمان۔ اور ایمان کے ذریعے سے کیا کہا جاتا ہے؟ ہمارے دلوں کا یقین۔ یہ ہماری پہلے دن کی دعوت ہے۔ جب آدمی پیدا ہوتا ہے، ابھی اس نے ماں کو نہیں پہچانا، باپ کو نہیں پہچانا، بلکہ آنکھیں نہیں کھولی۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ بچہ پیدا ہونے کے کتنے گھنٹے کے بعد آنکھ کھولتا تھا؟ ایسا بولو کتنے گھنٹے کے بعد؟ پہلا 8 گھنٹے 6 گھنٹے کے بعد آنکھ کھولتا تھا کہ نہیں؟ لیکن آج کل ارے بولو پیدا ہوتے ہی، کیونکہ 4G اور 5G کا زمانہ چلتا ہے نا، ارے بولو ہر چیز بڑی تیزی کے ساتھ، تو پہلے 6-8 گھنٹے کے بعد تو آنکھ کھولتا تھا، اور آج تو پیدا ہوتے ہی بولو چاروں طرف سے جیسی ضرورت ہوگی ایسے اللہ پاک دنیا کا نظام کو چلائیں گے۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ نظام چلا، تو آنکھوں کی خیانت کو اللہ جاننے والے، دلوں کے بھید کو اللہ جاننے والے، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ایک اکیلے اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا۔ آسمان اور زمین کے اندر حکومت بولو کس کی چلے گی؟ للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی حکومت ایک اکیلے اللہ ہی کی۔ پوری دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے دن کی تعلیم کہ نفع اور نقصان پہنچانے والا اللہ ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں بولو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا 750 کروڑ انسان مل کر اگر کسی ایک کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو دنیا کے 750 کروڑ کی محنت ناکام ہے۔ یہ تو ہمارے پہلے دن کا سبب ہے۔ ایمان کے ذریعے سے چاہا جاتا ہے کہ اللہ کرے ہمارا دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، یہ انشاءاللہ موت تک چلے گا۔ اور اگر موت پر ہمارا یقین اور ایمان صحیح ہو گیا تو انشاءاللہ قبر میں جا کر جو پہلا سوال ہوگا من ربک، بتلاؤ تمہارا رب کون ہے، ہم فوراً کہہ دیں گے ہمارا رب کون ہے، بولو ربی اللہ۔ جب اس کا دنیا میں مذاکرہ کیا ہوگا تو ہماری زبان کہہ دے گی کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، تو نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، موت اور حیات کا مالک بولو، عزت اور ذلت کا مالک، بیماری اور تندرستی کا مالک، مالدار ہو یا غریب ہو، دنیا میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کالا ہو یا گورا ہو، دنیا میں جو کچھ نظام ہے اللہ پاک قرآن پاک کے اندر میں کہتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی حکومت ایک اکیلے اللہ ہی۔ یخلق ما یشاء، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر کہتے ہیں اے لوگوں اللہ جو چاہتا ہے وہی پیدا کرتا ہے۔ پیدائش کا نظام کون چلاتا ہے؟ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہے گا اس کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دے گا۔ ارے بولو ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گاؤں میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جس کے 5 اولاد ہیں اور 5 کے 5 لڑکیاں ہیں۔ ارے بولو ایسے ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہر ایک خاندان میں، ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں اللہ پاک نظام چل رہا ہے۔ اللہ جس کو چاہیں گے اس کو لڑکے ہی دیں گے۔ ابھی میں نے ایک شادی کو پوچھا، اس نے کہا میرے بھی 3 بیٹے، میرے بھائی کے بھی 3 بیٹے، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو کیا دیں گے، بولو لڑکی دیں گے۔ اور اللہ جس کو چاہیں گے اس کو لڑکے اور لڑکیاں بولو، ایسے بھی لوگ ہیں کہ 5 اولاد ہے، 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے، ارے بولو یہ ہے کہ نہیں؟ اور اللہ جس کو چاہیں گے اس کو اللہ پاک 5 بنائیں گے۔ آدمی ڈاکٹر کے پاس جا کر کیا کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب میری شادی کو 20 سال ہو گئے، میرے ناخن میں کوئی بیماری نہیں، آپ میرے کو کوئی دوا دے دو
تاکہ میرے یہاں اللہ پاک اولاد دے۔ اب یہ بھی گیا اور ڈاکٹر نے بھی محنت کر لی، 1 سال 2 سال 3 سال تک دوائی دیتا رہا، لیکن اس کی یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آخر میں ڈاکٹر 3 سال سے آپ کے میں علاج کرتا ہوں، میرے یہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ آخر میں ڈاکٹر کیا کہتا ہے معلوم؟ بھائی یہ تو سب قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ ارے بولو کس کے ہاتھ میں؟ تھک تھکا کر آدمی پھر اللہ کو کہتا ہے، اور ہم تو پہلے دن ابھی تو آنکھیں نہیں کھلی اور ہمارے کان کے اندر اذان، دوسرے کان کے اندر امامت، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے پڑھے ہیں۔ یہ ہمارے پہلے دن کا سبب ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ، اور اللہ جس کو چاہیں گے اس کو اولاد نہیں ملے۔ ہمارے یہاں ایک شادی تھے، انہوں نے شادی کی، اللہ کا نظام، اللہ پاک کو اولاد بھی دیتے ہیں، دنیا بھلے کہہ رہے کہ ہمیں دے ہمارا بے، لیکن کنٹرول اور نظام کس کے ہاتھ میں؟ بولو عثمان رحمت اللہ علیہ کی کتنے بچے، حضرت علی کی کتنے اولاد؟ انس بن مالک کہنے لگے کہ میری اولاد لڑکے اور پوتے 100 کے قریب تو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ تو نظام تو اللہ پاک چلائیں گے۔ اب اللہ کا کرنا، 1 2 3 4 5 6 7 لڑکیاں پیدا ہوئی۔ ارے بولو کتنی ہوئی؟ کہیں یہ بیٹا ہوگا تو کسی نے یہ کہہ دیا بھائی صاحب تو دوسری شادی کر لے۔ قرآن نے کہا ہے مثنی و ثلاث و رباع، اگر تم 2 کرنا چاہو 3 کرنا، میں تم کو نہیں کہتا کہ تم لوگ کر لو، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، کنٹرول اللہ کا ہے، پوری دنیا میں حکومت اللہ کی چل رہی، اور جو اللہ چاہیں گے وہی دنیا میں ہوگا، اور وہ ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر ہمارا یقین صحیح ہو گیا تو اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت اچھی بنائیں گے، اور یہ محنت کی نعمت جو اللہ پاک نے دی ہے، اس محنت کے ذریعے سے سب سے پہلے اپنے دلوں کا یقین صحیح کرنا ہے۔ تو کسی نے اس کو یوں کہا بھائی صاحب تو دوسری شادی کر لیں۔ ارے بولو کیا نیت سے اس نے اس کو مشورہ دیا؟ ارے بولو لڑکا پیدا ہو، اور اس نے بھی سوچا کہ چلو یہ عورت لڑکیاں دی ہے تو اب دوسری شادی کروں گا تو دوسری عورت کیا دے گی؟ ارے بولو یہ اللہ کو بھول گئے۔ قالت الاعراب آمنا، وہ دیہات کے لوگ کہنے لگے ہم تو ایمان میں داخل ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرشتے جبرائیل کو بھیج کر یوں کہا قل لم تؤمنوا، ارے ان کو کہہ دو کہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے، ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ایمان تو محنت کے نتیجے پر آئے گا۔ ایمان تو کب آئے گا؟ بولو محنت کریں گے تو ایمان آئے گا۔ اب اس نے یوں کہا کہ چلو دوسری شادی کر لے تاکہ اللہ پاک دوسری عورت سے لڑکے دے، لیکن بولو کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ آسمان سے اللہ ہی کا نظام چلے۔ اللہ کا کرنا یہ ہے کہ 8 9 10 اور 11 چاروں کیا پیدا ہوئی؟ ارے بولو چاروں لڑکیاں پیدا ہو۔ اب یہ کوئی پوچھے کہ تمہاری لڑکیاں کتنی، لڑکے کتنے، یہ کہے گا کہ میری 11 لڑکیاں۔ کوئی اور آگے گیا اور 1-2 سال کے بعد کسی نے کہا بھائی صاحب تیسری شادی کر لے، قرآن نے تو 4 تک کا حکم دیا ہے، کر سکتے ہیں۔ اب اس نے سوچا کہ چلو تیسری کی شادی کر لے، کیا نیت سے؟ بولو ارے بولو نہیں۔ ہر آدمی دنیا میں چاہتا ہے کہ لڑکا پیدا ہو تو اچھا ہے تاکہ میرے کو کما کے دے گا، حالانکہ بولو بغیر اسباب کے دنیا میں روزی کا نظام چلانے والا کون ہے؟ کوئی لڑکا تھوڑا ان کو کما کے دے گا۔ اب اس نے تیسری شادی کر لی، اور کنٹرول اور نظام تو اللہ کے ہاتھ میں، تربیت اللہ کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہمارا تمہارا رب بھی بولو کون ہے؟
ہماری تربیت بھی اللہ کرے گی. اب اللہ کا کرنا 12ویں 13ویں اور 14ویں تینوں کیا لڑکیاں پیدا ہو گئی. اب ماشاءاللہ اس کے گھر میں 14 لڑکیاں ہو گئی. کسی نے کہا بھائی صاحب چوتھی شادی بھی کر لے. بولے اب میری سمجھ میں آ گیا. کیا سمجھ میں آ گیا؟ کہ پوری دنیا میں کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا. لیکن دنیا کے لوگ حالات کی وجہ سے ایسی باتیں کریں گے اور ایسا دل و دماغ کو بگاڑیں گے کہ اگر ہم گھر سے باہر نکلے تو ارے بولو نہیں یار، تم تو سب چیزیں بغدادی ہو نا. ہمارے صورت میں ایسا ہوا کہ بھئی جماعت میں نکلو. ارے بولے مولانا 6 مہینے سے ہم تو گھر سے باہر نہیں نکلے. کیوں نہیں نکلے؟ اگر نکلیں گے تو ارے بولو نکلیں گے تو آدمی اللہ کو بھول گیا. موت اور حیات کا مالک والا کون ہے؟ اللہ پاک. اب اس کو پوری دنیا کے سامنے اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کرانے کی ضرورت ہے. ہمارا تو پہلے دن کا سبق ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے اور اللہ کا غیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے بولو کچھ نہیں ہوتا. پانی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ساری دنیا یوں کہے گی کہ پانی انسانوں کو ڈبو دے گا. ارے بولو یہی ہے. ساری دنیا کیا کہے گی؟ ایک آدمی سمندر میں کوئی تیرنا نہیں آتا اور سمندر میں اس کو کسی نے ڈال دیا یا وہ خود سمندر میں گر گیا تو ساری دنیا کیا کہے گی؟ کہ مر جائے گا کہ زندہ ہے گا. ساری دنیا کا یقین ہی ہے کہ بھئی سمندر انسانوں کو موت دے دے گا. حالانکہ سمندر تو مخلوق ہے. بولو بہت سے لوگوں کو سمندر کے اندر اللہ نے حفاظت کر دیا. موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن کسی نے فرعون کو یوں کہا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ بنی اسرائیل میں ایسا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے. ابھی تو موسیٰ پیدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے اس نے 70,000 بچوں کو قتل کرا دیا اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی بنی اسرائیل کے اندر بچہ پیدا ہو اس کو مار دو. کسی نے کہا فرعون اگر اس طریقے سے لڑکے کو بھی تو مار دے گا تو نسل انسانی کیسے چلے گی؟ اب اس نے اپنا حکم بدل دیا. بھائی 1 سال لڑکوں کو زندہ رکھو اور 1 سال لڑکوں کو مارو. لڑکیوں کو تو زندہ رکھنے کا حکم تھا ہی، لیکن لڑکوں میں بھی اب اس نے حکم بدل دیا. جو اس نے اعلان کیا تھا کہ بھئی بچوں کو ذبح کر دو، اب اس نے اعلان بدل دیا. جو سال بچوں کا قتل تھا اسی سال کے اندر اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ بولو اللہ کی قدرت. جو سال پیدا ہونا تھا اور جس سال کے اندر بچوں کو زندہ رکھنا تھا، اگر اس سال میں پیدا ہو کر زندہ ہو جاتے تو لوگ اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھتے. لیکن جو سال بچوں کو قتل کرنا تھا، اب چاروں طرف سے پولیس گھوم رہی ہے اور چاروں طرف سے جہاں بنی اسرائیل کا بیٹا پیدا ہوا اس کو لے جا کر ذبح کر دیا. اب اسی سال کے اندر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اب یہ نظام چلا. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے موسیٰ کی ماں تو پہلے اپنے بیٹے موسیٰ کو دودھ پلا دے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ ہم کو بھی کس نے پیدا کیا اور ہماری نفسیات کو بھی کس نے پیدا کیا. جب ماں بیٹے کو دودھ پلا لیتی ہے تو ماں کو بھی سکون ہو جاتا ہے اور بیٹے کو بھی بولو ہوتا ہے کہ نہیں. اور اگر ماں نے دودھ نہیں پلایا وہ نماز میں ہوگی تو بھی بے چین ہوگی اور کچن میں ہوگی تب بھی بار بار اس کو بیٹا یاد ہے. لیکن جیسے ہی بیٹے کو دودھ پلا دیا ماں بھی سکون میں آ گئی، بیٹا بھی بولو. اللہ پاک نفسیات کو جاننے والا. اللہ پاک نے پہلا حکم موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے موسیٰ کی ماں تو موسیٰ کو دودھ پلا دے. جب ماں اور بیٹا دونوں دودھ پلا دیا اور بیٹے نے پی لیا
اب دونوں کو سکون ہو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ. اب دیکھو اللہ پاک ہماری نفس کو جانتا. ہم لوگوں کو بھی تو ڈر لگتا ہے نہیں. ارے بولو نہیں یار. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ. اگر تیرے کو خوف ہے موسیٰ پر کہ اس کو کوئی آ کر پکڑ کے ختم کر دے گا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ. اگر تیرے کو اس بچے پر خوف ہے تو تو اس کو پانی میں سمندر میں ڈال دے. ارے بولو یہ کس نے حکم دیا؟ ساری دنیا کہے گی کہ پانی انسانوں کو مار دے گا, ڈبو دے گا, لیکن اب اللہ پاک نے حکم دیا. کنٹرول پانی پر بھی اللہ کا, آسمانوں پر بھی بولو, زمینوں پر, ہاسپٹلوں پر, بیماریوں پر, دوائیوں پر. ارے بولو نا سب کا کنٹرول کس کا ہے؟ اب موسیٰ کی ماں نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے. اب اس نے ایک صندوق بنایا. بلکہ صندوق کے مطابق تو یہ ہے کہ چونکہ جب مارکیٹ میں ہوا چلتی ہے نا تو ہر آدمی چوکنا ہو جاتا ہے. اگر تم ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے گئے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ارے بولو نہیں, ایسا چلتا تھا کہ نہیں آپ کے وہاں؟ ہمارے وہاں تو لوگ صورت میں نہیں جاتے تھے, اس لیے کہ اگر ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے آگے انفارم کر دیا تو ہم کو تو ہاسپٹل میں داخل کر دیں گے اور ہم کو بولو. ارے بولو نہیں, موت کو تو جلدی بولتے ہی نہیں. ایسا ہوتا نا. تو وہ جو مارکیٹ میں ہوا چل رہی تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں مارکیٹ میں کسی سکھار کے پاس گئی تاکہ ایک صندوق بنا, ایک پیٹی بنا, اس میں موسیٰ کو رکھ کر سمندر میں ڈالنے کا ہے. تو اس نے پوچھا پڑے ہی نہیں کہ بھئی کتنی سائز کا چاہیے. تو ماں نے بول بول میں کہہ دیا کہ بھئی اتنا کہ جس میں بچہ سو سکے. تو وہ سمجھ گیا پڑے ہی کہ یہ بنی اسرائیل کی عورت ہے اور اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے. اب اس نے بادشاہ کے دربار میں جانے کی نیت کر لی. سکھار میں کہ میں بادشاہ کو جا کر خبر کروں گا تو میرے کو انعام ملے گا. کیا ملے گا بولو؟ انعام. اب یہ تو دربار کے پاس گیا, فرعون تو اندر بیٹھا. دیکھو بادشاہ کو جا کر یوں کہہ دو بہت امپورٹنٹ ایک خبر لے کر آیا ہوں. ہوتے ہیں نا دنیا میں مخبر جو لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں اور لوگوں کو فوٹو کھینچ کر بھیج دیتے ہیں. ارے بھائی یہاں تو 50 آدمی جمع ہو گئے. ارے بولا آپ کے وہاں ہوتا ہے یہ دنیا میں ہو رہا. اس نے جا کر یوں کہا کہ بادشاہ فرعون کو جا کر کہہ دو بہت اہم میسج لے کر آیا ہوں. اس کی نیت یہ ہے کہ جا کر خبر کرتے ہیں. کیا خبر کرنی کہ بھئی ایک عورت آئی ہے اور بنی اسرائیل کی عورت ہے اور اس نے صندوق اور پیٹی بنانے کا کہا ہے. تو شاید اس کے یہاں وہ بچہ آیا جو بچہ فرعون کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے نجومی اور یہ جو آگاہی دیتے ہیں ان لوگوں نے کہا ہے. یہ بادشاہ کے پاس دربان گیا کہ بھئی ایک آدمی آیا ہے اور یہ آپ سے ہی بات کرنا چاہتا ہے. بادشاہ نے کہا بیٹھ. اب یہ کیا نیت سے چلا بولو کہ بادشاہ کو میں خبر کروں گا تو میرے کو انعام ملے گا. لیکن یہ اللہ کو بھول گیا. کس کو بھول گیا؟ ابھی جب چلا آگے چلا اس کی زبان کو کنٹرول کرنے والی ذات کون سی ہے بولو؟ اب جیسے بادشاہ کے قریب گیا اب یہ بولنا بھی چاہتا ہے کہ بادشاہ ایک عورت آئی اور اس نے صندوق بنانا چاہا اور یہ تمام باتیں جو اس نے سوچ کے رکھی تھی یہ بولنا چاہا. بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا لیکن اس کی بولتی اللہ نے بند کر دی. ارے بولو زبان سے بولنے کی طاقت کون دیتا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت کون دیتا ہے؟ جب اللہ نہیں چاہتے تو آنکھوں میں آدمی نابینا اللہ پاک بنا. اور جب اس کی بولنے کی طاقت نہیں ہوتی تو اللہ اور دنیا میں بہت سے بچوں کو اللہ نے نابینا پیدا کیا. ارے بولو کیا کہ نہیں؟ بہت سے کو بہرا اور گونگا پیدا کیا. کیا بات ہو گئی؟ اللہ دنیا کے انسانوں کو بولنے والا اور اللہ
اللہ پاک نے ایک آدمی کو محلے میں، خاندان میں، گاؤں میں، جس کو معذور کہتے ہیں، ایسا ایک آدمی پیدا کر کے اللہ پاک انسانوں کو بتلانا چاہتے ہیں، اے لوگوں میرے کو پہچانو، اس لیے کہ اگر میں کسی کو بولنے کی طاقت دوں تو وہ بولے گا، اور اگر میں نے طاقت نہیں دی تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ اب یہ تو گیا اور فرعون نے کہا بول، کیا بولتا ہے؟ لیکن بولنے کی طاقت کو اللہ نے بریک اوپر سے لگ گئی۔ بریک کہاں سے لگتی ہے؟ تم کہوگے کہ میں مارکیٹ میں دکان خریدوں اور میں مالدار ہو جاؤں، نہیں، بلکہ نظام اللہ پاک کا چلے گا۔ ہم نے دیکھا بمبئی کے اندر ایک چائے کی دکان ہے، 4 بھائی 5 بھائی بس، اور ان کی ایک ہی دکان، اور برابر ترتیب کے ساتھ جماعتوں میں جا رہے، ایک بھائی اترے نہیں کہ دوسرا بھائی بیرون گیا، ایک اترے نہیں کہ دوسرا چال میں نہیں گیا۔ اطراف میں 60 دکانیں چائے کی ہے، لیکن سب کے سب ادب مار کر بیٹھے ہیں اور ان کی دکان پر لائن لگی۔ اگر مارکیٹوں کی وجہ سے دکانیں چلتی تو بولو ہر ایک کی چل سکتی تھی، لیکن اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق تو آسمان سے اترتا ہے۔ بولو روزی دکان دیتی ہے، اور روزی زیادہ محنت نہیں ہے، بلکہ روزی کہاں سے آتی ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی کا نظام تو آسمان سے چلتا ہے۔ تو اس نے بادشاہ نے کہا، فرعون نے، بول جلدی کیا بولتا ہے؟ لیکن اس کی زبان کو کنٹرول کس نے کر دیا؟ اللہ نے بریک لگا دی، اب اس کی زبان چلتی ہے۔ 1-2 مرتبہ کے بعد فرعون نے دربار کو کہا اس کو لے لو۔ ابھی جیسے ہی دروازے پر آیا گھر جانے کے لیے، اللہ نے بریک چھوڑ دی، اب اس کی زبان چلنے لگی۔ اس نے کہا کہ شاید میری زبان پر، تو اس نے دربار کو کہا پیسہ آپ ایک موقع اور دے دیں، میں گیا لیکن میری بات میں پیش نہیں کر سکتا۔ دربار نے کہا چلو ٹھیک، ابھی پھر کہاں جا رہا ہے؟ بولو، ارے بولو کہاں جا رہا ہے؟ فرعون کے پاس جا رہا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ خبر کرے۔ لیکن جیسے جیسے آگے گیا، ارے بولو سامنے کوئی ٹرک آ جاتی ہے، آدمی بریک کیسے دباتا ہے؟ ابھی جیسے قریب گیا، اس کی بریک زبان کی دبتی چلی گئی، اور فرعون کے دربار میں بالکل سامنے پہنچ گیا کہ اللہ پاک نے